السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟
جواب: سورۃ المزمل ہے، جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟
جواب: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کبھی نہ کرنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سوال: جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب: جامع مسجد دمشق مروان بن حکم نے بنوائی۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟
جواب: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام شہر مدینہ منورہ ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت تھی۔ سوال: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور جبل زیتون کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ سوال: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ جواب: سال کو 12 مہینوں میں مصریوں نے تقسیم کیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کس ماہ کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر غزوہ خندق کے موقع پر باندھے۔ سوال: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں اس لیے کہتے ہیں، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کون سا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے؟ جواب: بارش کا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ سوال: کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جواب: جو عورت عدت میں ہو تو اس کے لیے عدت کے زمانے میں دیرج ذیل باتیں منع ہیں: خوشبو لگانا، کپڑے بنانا، زیور وغیرہ پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا،
مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگ برنگے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ سوال: مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب: مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟ جواب: آسمان میں کبھی رات نہیں ہوتی ہے۔ سوال: کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال: ہفتے میں کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: انسانی جسم کے کون سے 2 حصے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: ناخن اور بال مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔